شو اگین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنا ای میل اینڈ ٹیلی فون نمبر اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اسپیشلی نام اینڈ ٹیلی فون نمبر مجھے ای میل کر دیجیے. I'll get back to you as soon as possible. اور ای میل آتا ہے شو کے دوران ایٹ دا باٹم آف دا اسکرین. مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہت ہی اچھا سوال ایک کالر نے پوچھا بیکاز آج ہم بات کر رہے تھے 7 ایئر رول پہ جس کی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی. تو ایک ابھی کسی نے کال کیا اور بڑی اچھی بات بولی کہ طارق بھائی کچھ عرصہ پہلے بھی اپر ٹرائبیونل میں کیس آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو 7 سال ہو گئے تو ان کو یہاں دینا چاہیے اسٹے اور والدین کے ساتھ. اب میں تھوڑی سی اس کی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. جب یہ 7 سال کی بیکاز میں خود کورٹ جاتا ہوں تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ہسٹری دوں, بڑے سمپل لفظوں میں بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ذرا ٹیکنیکل نہ ہو. جب یہ بچوں کے کیسز 7 سال کے شروع ہوئے, کافی اپر ٹرائبیونل میں کیسز گئے, ججمنٹس آنی شروع ہو گئیں, تو اس میں سے ایک ججمنٹ میں ایک جج نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ بچوں کا انٹرسٹ اس میں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ رہیں. تو ہوم آفس نے کیا کرنا شروع کر دیا اسپیشلی ان کیسز میں جن میں بچوں کو ابھی صرف 7 سال ہی ہوئے تھے کہ جی ویسے بھی والدین کا تو یہاں اسٹیٹس نہیں, ہم والدین کو واپس ہوم کنٹری میں بھیج رہے ہیں تو بچے کا تو بیسٹ انٹرسٹ والدین کے ساتھ ہے, تو بچہ بھی ساتھ والدین کے چلا جائے گا تو کوئی میٹر نہیں کرتا اگر اس کو یہاں 7 سال ہو گئے. تو جو بیلنسنگ ایکسرسائز ہے ان ریزنیبل ٹیسٹ کی, اس میں وہ اس چیز کو زیادہ حاوی کر رہے تھے کہ والدین کا اسٹیٹس نہیں ہے, وہ اپنی ہوم کنٹری جائیں گے تو بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے والدین کے ساتھ رہنے میں تو وہ بھی والدین کے ساتھ چلا جائے گا. اس میں جج نے بولا کہ نو لائک دس, اس طرح نہیں ہونا چاہیے بیکاز ٹھیک ہے آرٹیکل 8 اسیسمنٹ ہے لیکن بچے کی بیس پہ والدین کو بھی ویزا مل سکتا ہے. بیکاز اکثر ہوم آفس کیا کر رہا تھا کہ بچے کو ویزا دے رہا تھا, والدین کو ویزا نہیں دے رہا تھا. ان کو پتہ ہے بچہ چھوڑ کے کون جائے گا اس ملک میں. وہ والے کیسز جب لوگوں نے اپیلیں کرنی شروع ہو گئی تو پھر جج نے کہا نو اس طرح نہیں ہے. اگر آپ بچے کو ادھر اسٹے دے رہے ہو ان سمپلر ورڈ تو والدین کا بھی پھر آرٹیکل 8 کا کلیم کافی اسٹرانگ بن جاتا ہے بیکاز آپ نے بچے کو اس کنٹری کے اندر اسٹے دیا ہے. تو بیسکلی وہ جو کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بینیفیشل ہے والدین کے لیے بیکاز بیچ میں ہوم آفس نے یہ ایکسرسائز کرنی شروع کر دی تھی کچھ کیسز میں. ایک میں تو یہ کہ جی والدین جا رہے ہیں تو بچہ بھی ساتھ چلا جائے گا, اور کچھ کیسز میں بچے کو دے کے والدین کو نہیں دے رہے تھے, تنگ کر رہے تھے نہیں جب آپ کو تو ویزا نہیں دیتا ہم نے, تو وہ جو 7 سال کا رول ہے وہ تو صرف بچے کے لیے, جو کہ فیکٹ بھی ہے. اگر آپ قانون پڑھیں وہ 7 سال کا رول بچے کا ہے, اس پہ والدین کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے. اس پہ ہوم آفس ریفیوز کرنا شروع کر دیا. تو اس پہ جب چیلنج گیا پر ٹرائبیونل میں تو جج نے کہا نہیں, اگر آپ بچے کو دے رہے ہیں بیسٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ والدین ساتھ رہے بچے کے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورے کو اٹھا کے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا جس بھی کنٹری سے آئیں ادھر بھیجیں. یو کے اندر آپ اس کی اسیسمنٹ کریں اور موسٹ لائکلی پھر اسی بیس پہ وہ جیتے. تو اب وہ پھر والدین کے لیے بڑا اچھا کیس بن گیا کہ اگر ہمارے بچے کو دے رہے ہیں تو جی ہمیں بھی ساتھ دیں اور باقی فیملی ممبرس کو بھی دیں, میننگ بہن بھائی اور جو باقی والدین ہیں. تھینک یو بٹ دا کویسچن واز ویری گڈ. اس سے پہلے میں کال لوں, میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بولتا ہوں کیونکہ میرے اپنے کلائنٹس مجھ سے بات پوچھتے ہیں, کہتے ہیں طارق بھائی ہم جو آپ نے پالیسی ہمیں پڑھا دی, ہم جو بھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں اسکول کا لیٹر کچھ بھی, ہوم آفس آگے سے مڑ کے کہتا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ریزنیبل کہ آپ کا بچہ واپس چلا جائے. تو آپ کے پاس آف کورس ریمیڈی ہے کہ آپ جی آر چلے جائیں اور ان کو چیلنج کریں بیکاز اگر 7 سال آپ کے بچے کے ہو گئے, 3 اور سال کی بات ہے, 10 سال ہو گئے تو وہ ایلیجیبل ہوگا. اگر یہاں پیدا ہوا ہے تو ایلیجیبل ہوگا فار ادر تھنگ, لیکن ہر کوئی یہاں پیدا نہیں ہوتا. پھر 11 سال پہ ان کے وہ نئے کیس لاء میں آ جائیں گے. لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ ایسوسیشن آف چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اپنے بچے اور اپنی اسیسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں, وہ رپورٹ ہوم آفس کو پیش کر سکتے ہیں, یا آپ کسی پرائیویٹ سوشل ورکر کے پاس جا کے رپورٹ بنوا کے ہوم آفس کو پیش کر سکتے ہیں. اب کیونکہ وہ رپورٹ ایک ایکسپرٹ کی ہوگی, ہوم آفس ہیز ٹو گیو ڈیو کنسیڈریشن ٹو دیٹ رپورٹ. اگر وہ نہیں دیتے تو آپ اس کو جا کے پھر ریمیڈی اپروپریٹ کورٹ کے اندر چیلنج کریں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ طریقے ہیں, صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کیس کس طریقے سے بیٹھتا ہے ایک اسٹریم کے اندر اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اونلی ایسے کیسز کو جن کے اندر میرٹ ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تھینک یو سو مچ بٹ آئی ریئلی انجوائڈ کیونکہ آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا تھا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی میں نا اسٹوڈنٹ آیا تھا تو میرے 10 سال پورے ہونے میں نا 3 ماہ رہتے تھے. کتنے ماہ رہتے ہیں؟ 3 ماہ صرف رہتے تھے جی. تو میرے ساتھ دوسرے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے نا ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈال دی, تو میں نے ان کو دے کے ڈال دی, تو انہوں نے ریفیوز کر کے مجھے اپیل کا رائٹ دیا تھا. تو یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے. تو اس کے بعد 6-7 ماہ بعد نا میری ہیئرنگ کی ڈیٹ آ گئی اور ڈیٹ پہ گئے تھے, لیکن وہ جو ہوم آفس کا سلیسٹر تھا اس نے کچھ نہیں بولا, آرام سے بیٹھا رہا. میرا جو بریسر اس نے بات کی تھی. اور دوسرا جو ہے کہ اب 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں, ابھی تک مجھے کوئی کاپی ریسیو نہیں ہوئی فیصلے کی جج کی طرف سے. انہوں نے کہا تھا کہ 4 سے 8 ویک تک, 4 سے 6 ویک تک آپ کو نا ریسیو ہو جائے گی. ابھی تک کچھ بھی نہیں مجھے آیا رپورٹ کی طرف سے لیٹر, نہ ہی میرے سلیسٹر کو آیا.
تو میں نے یہ پوچھنا تھا ایک تو یہ ڈیلے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے حساب سے کیا ہے کہ میں یہاں ون کروں گا یا کیا ہے، کیونکہ ہوم آفس کے وکیل نے کوئی بھی بات نہیں کی بالکل. ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لائر نے اپ گریڈ کیے تھے آپ کے گراؤنڈز یہ بولنے کے لیے کہ آل دو اپلیکیشن کے وقت 10 سال نہیں ہوئے تھے اب ہو گئے ہیں. اب اس بنا پہ اس کا کیس میں عرض کر دیتا ہوں، بڑی مہربانی سر آپ لیکن لیکن طارق بھائی میں نے پہلے نا جب ابھی میری ڈیٹ نہیں آئی تھی میں نے پہلے اپلائی کر دیا تھا 10 ایئر کی بنا پہ، تو مجھے نیفنٹ دیا نہیں، انہوں نے ریفیوز نہیں کیا تھا، میرے واپس بھیج دیا اور مجھے فیس بھی واپس کر دی کہ تیری اپلیکیشن پہلے پینڈنگ ہے تو نہیں کیوں ڈالی. جی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے گراؤنڈز کے اندر امینڈمنٹ کی تھی؟ جی بالکل کی. اوکے میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی. پہلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے میں نے آپ کا کیس پڑھا نہیں ہے تو وتھ ڈیو رسپیکٹ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیس جیتیں گے یا نہیں، لیکن آپ نے کیس جس طرح مجھے بتایا وہ کافی آرگیوبل ہے. پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں. آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے لگا تھا، آپ نے ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ڈال دی. بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ جی ہیومن رائٹ پہ اگر مجھے اپیل مل گئی تو جتنا میرا اپیل کا ٹائم ہے وہ سارا لیگل ٹائم کے اندر کنسیڈر ہوگا سیکشن 3C کے اندر. وہی ہوا، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے آپ کو رائٹ آف اپیل دے دیا تو وہ سارا لیگل پیریڈ ہے. جو آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی، ہر ایک کی اپنی نالج ہوتی ہے، جب آپ نے ایک دفعہ ایک چیز اپلائی کر دی اس پہ ریفیوز ہو گیا اور پھر آپ اپیل کا ویٹ کریں، آپ اس کے دوران نئی اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. تو غلطی سے آپ نے یہ کیا کہ نئی اپلیکیشن ڈال دی جو کہ آپ نہیں کر سکتے، تبھی انہوں نے آپ کو وہ پیسے واپس بھجوا دیے. اس پہ اپر ٹرائبیونل کا کورٹ آف اپیل کا کیس بھی ہے. اس کے اندر آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے گراؤنڈز کو امینڈ کرنا ہوتا ہے اور بولنا ہوتا ہے کہ اوریجنلی میں ہیومن رائٹ پہ کیس فائٹ کر رہا تھا لیکن اب میں اپیل کے دوران ہیومن رائٹ پہ کیس فائل نہیں کرنا چاہتا، میں کرنا چاہتا ہوں 10 ایئر لافل ریزیڈنس کے اوپر. تو وہ آپ کی اپیل کے گراؤنڈز امینڈ ہوتے ہیں، آپ نئی اپلیکیشن نہیں ڈالتے. پھر جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کے آگے 10 ایئر کے اوپر آپ فائٹ کرتے ہیں اپنا کیس، ہیومن رائٹ پہ پھر فائٹ نہیں کرتے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر آپ نے لائرس ہائر کیے تھے تو دے وڈ بی اویئر آف آل دس پروسیجر، جو کیس لا ہے دے ول بی اویئر. اور انہوں نے پھر آپ کے جو کاؤنسل گئے ہوں گے کورٹ کے اندر، انہوں نے 10 ایئر لافل ریزیڈنس پہ اپیل فائٹ کی ہوگی. انہوں نے فائٹ ہیومن رائٹ پہ نہیں کی ہوگی، مے بی ہیومن رائٹ پہ بھی ساتھ کی ہو، مجھے کیا پتا، بیکاز آئی واز ناٹ ریپرزینٹنگ یو. میں ایسے بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر تو فوکس 10 ایئر پہ ہوتا ہے. پھر آپ نے بولا طارق بھائی ہوگا کیا؟ دیکھیں آپ ویٹ کر لیں، لیکن جو اچھی بات ہے کہ کیونکہ یہ ساری لیو آپ کی لیگل ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ ہارتے ہیں اپنا کیس، ضرور کسی سے جا کے پہلے مشورہ لے لیں گے ہوا کیوں ہے، میں ہارا کیوں ہوں. بیکاز آپ کے پاس ایک ریمیڈی تو ہے کہ آپ اپیلیں یا ریویوز فردر ڈال لیں، یا کیونکہ آپ نے 28 ڈیز سے زیادہ اوور اسٹے ابھی تک نہیں کیا، اگر آپ ہارتے بھی آپ امیجیٹلی 10 ایئر پہ ڈال دیں پھر اپلیکیشن. بیکاز آپ کا جتنا یہ پیریڈ ہے جب تک ڈیسیجن نہیں آتا وہ سارا لیگل ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں آپ اس کی بیسس پہ کوئی ایکشن لیں. پلیز کسی کمپٹنٹ بندے کے پاس جا کے پہلے اپنا کیس ڈسکس کریں، اور اس وقت ڈسکس نہ کریں بیکاز آپ آلریڈی اپیل کر چکے ہیں. ویٹ کریں کہ ٹرائبیونل آپ کو کیا ڈیسیجن دے گا، اور اللہ کرے آپ کے حق میں ڈیسیجن ہو، دعائیں میری آپ کے لیے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پلیز کسی کمپٹنٹ بندے کے پاس جا کے اپنا کیس دکھائیں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کال میری بند کر دی، آپ نے میرے کوشچن سنے نہیں. میرے 2 کوشچن تھے، پلیز دھیان سے سن کے تو جواب مجھے بعد میں دیجیے گا کال بند کر کے. جب میرے آئی ایم ویری سوری، انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ مدر ان لا والی ہیں کہ کال ڈراپ ہو گئی تھی، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں اب آپ کی کال ڈراپ نہ ہو، اپنا سوال پوچھیں. تھینک یو سو مچ سر. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو پیسے ہیں 62,500 وہ میرے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، میرے فادر ان لوگ کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں ہے، تو وہ شو کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو مجھے اس کا جواب دے دے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ سر ایسے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا، اور کتنی دیر میں ویزے کا چانسز ہیں ان کے لگنے کے. اور میرے ایک کوشچن اور ہے کہ میرے بھائی کی شادی 1.5 سال پہلے ہوئی تھی پاکستان میں، ان کی وائف ابھی تک نہیں آئی. 9 مہینے سے ہم اپیل کا ویٹ کر رہے ہیں. اپیل ہم نے کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں. میرے بھائی برٹش ہے، تو پلیز اس کا سر مجھے. سوری آپ نے کیا بولا؟ آپ کے بھائی کیا ہیں؟ میرے بھائی برٹش ہے، انہوں نے پاکستان شادی. اچھا، انہوں نے اپلائی کب کیا تھا آپ کے بھائی نے اپلیکیشن؟ انہوں نے میری بھابھی کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی شادی کے ویزے کے لیے، وہ انہوں نے ڈالی تھی 18,600 کے لیے. آپ میری سوال نہیں سمجھے، میں نے پوچھا کب ڈالی، ڈیٹ کیا تھی پلیز میم؟ ڈیٹ تو مجھے بس یاد نہیں، 1.5 سال 1 سال ہو گیا ڈالے. اوکے میں عرض کر دیتا ہوں، اب آپ اپنا فون رکھ دیں اور میرا اپنے سوالوں کا جواب سن لیں. میم سر آپ میرے کوشچن آپ نے سن لیا، پلیز میرے کوشچن کا جواب دے دیجیے کہ
इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आप फ़ोन रख दे, मैं तीनों का जवाब देने लगा हूँ. आपने 62,500 फादर इन लॉ, टाइम कितना लगेगा, और भाई की अपील का पूछा. मैं तीनों का जवाब देने लगा अगर आप फ़ोन रख दें. और वो अगर मेरे अकाउंट में डालते हैं तो फिर हमें 6 मंथ लगेंगे, या फादर इन लॉ के अकाउंट भी शो हो सकता है उनके अकाउंट में? मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया, मैं भी जवाब दे देता हूँ. आप फ़ोन रख के टीवी पे जवाब सुन लें मैम. थैंक यू मैम. देखें, पहली बात है कि फादर इन लॉ के अकाउंट में पैसे शो नहीं हो सकते. वो पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए. सो फादर इन लॉ के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि पैसे ऑलरेडी अवेलेबल हैं. आपने बोला तारिक भाई कितना अर्सा पैसा रखना है? 6 महीने. मैंने पहले भी कहा था 2 दफ़ा, आई थिंक गलती से आप शायद टीवी पे सुन नहीं सकी या फ़ोन पे थी, मेरी अपॉलॉजीज़. फादर इन लॉ के अकाउंट में पैसे शो नहीं हो सकते. आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं और 6 महीने तक वो पैसे आपने रखने हैं. जब 6 महीने तक पैसे आपके अकाउंट में हो जाएंगे, फिर आपने अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई करना है. मैं दुआ करता हूँ कि आपका वीज़ा लग जाए, क्योंकि 3-4 हफ्ते में वो डिसीजन दे देते हैं. लेकिन अगर खुदा न खास्ता वीज़ा ना लगा तो फिर डिपेंड करता है किस बात पर रिफ्यूज़ करें. वो अभी मैं बता नहीं सकता कि क्यों रिफ्यूज़ करेंगे. होपफुली नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन 6 महीने के बाद आप अप्लाई करेंगे. फिर मैंने क्यों आपके भाई का पूछा, बिकॉज एक लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज 3 दिन पहले हुआ है कि कोई हजरत आया कि जी मैं तो 1 साल से वेट कर रहा हूँ अपील का. मैंने उनको बताया आपकी तो अपील ही ह्यूमन राइट के ऊपर है. आप यानी कि ह्यूमन राइट पे अपील करें, तो उससे तो बेहतर था अपील भी छोड़ अपनी रहने देते ह्यूमन राइट पे और नई एप्लीकेशन डाल देते. सो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुन लें कि जो आपको अपील का राइट मिला है वो आपने कौन सा फॉर्म भरा है. बिकॉज अगर 1 साल पहले किया है तो वो लॉस होकर तक चेंज हो गया था, तो वो 1 साल पहले से, तो वो अब उनको ह्यूमन राइट पे अपील मिलती है. तो ह्यूमन राइट पे आपने डिस्कस करना है. आप इमिग्रेशन के कवानीन को उस अपील के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते. तो ऐसे लोगों को फिर यही मशवरा होता है कि ह्यूमन राइट की अपील रहने दें, आप साथ ही नई एप्लीकेशन डाल दें. बिकॉज जो एंट्री क्लियरेंस केसेस हैं, नॉट जो यहाँ के केसेस हैं, जो एंट्री क्लियरेंस केसेस हैं उनमें आप अपील भी जारी रख सकते हैं और नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं कि जी इस पर वीज़ा दें और अपील अपनी विड्रॉ कर लेंगे, जो काम आप यहाँ से रह के नहीं कर सकते. सो आई होप मैंने तीनों सवालों का आपको जवाब दे दिया. आई डू अपॉलोजाइज़ कि पहले आपकी लाइन कट गई थी. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो. हाय देयर. आई एम गुड, थैंक यू. जो मेरी क्वेरी है, मेरे पास अभी पीबीएस डिपेंडेंट अपील मेरी चल रही है, पर मेरे 10 साल पूरे हो गए हैं. सो बिकॉज मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी पीबीएस डिपेंडेंट एप्लीकेशन में जमा करवाया था, तो पासपोर्ट होम ऑफिस के पास ही है. अपील चल रही है, तो अपील का अभी कोई जवाब ही नहीं आया. पैसे बस भर दिए है. वी आर वेटिंग फॉर द हियरिंग डेट. बिकॉज 10 साल खत्म हो गए, तो I was thinking to put in a new application, a fresh application, using the same day service. मैंने लाइसेंस है मेरे पास, इसलिए लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया है, बट B1 टेस्ट नहीं हो पा रहा है. और बहुत बार पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी भेजी है, पर वो लोग सर्टिफाइड कॉपी ही भेजते हैं पासपोर्ट की, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेजते हैं. जी जी. सो अनंत उसके बगैर B1 टेस्ट नहीं हो पा रही है. सो जो करिए कि मुझे B1 टेस्ट नहीं हो पा रही है, तो कैसे मैं करूँगा? बाकी मैं सोच रहा था कि वनडे में 10 साल के बेस के ऊपर एप्लीकेशन डालूँ, बट पासपोर्ट तो नहीं, पर B1 के बगैर मैं टेस्ट एप्लीकेशन करूँगा तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगी. बट मेरे पास वो सारी रिक्वेस्ट है जो मैंने होम ऑफिस को डाली है. उन्होंने हर बार मैं ओरिजिनल पासपोर्ट मांगता हूँ, वो लोग सर्टिफाइड कॉपी. मैं समझ गया. मेरे पास बहुत इस तरह के केसेस में सारी प्रॉब्लम हो रही है. मैं आई विल गिव यू द आंसर. आप सुन लें प्लीज़ टीवी पर. ओके, थैंक यू भाई. देखें, पहली बात है जो शायद आप पहले शो नहीं देख रहे थे, कि एक दफ़ा आप अपील प्रोसेस में आगे आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते अनलेस यू विड्रॉ दी अपील. तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि अपील विड्रॉ कर लें और नई एप्लीकेशन डाल दें. मैं इंग्लिश पे भी आने लगा, होल्ड ऑन अ सेकेंड. उससे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप अपील पीबीएस डिपेंडेंट की भी है, केस लॉ है इसके अंदर, कि अगर आपके बीच में हालात चेंज हो गए और आप 10 ईयर के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, तो आप अपने ग्राउंड्स को अमेंड करवा सकते हैं, ताकि जो आपकी हियरिंग होगी वो फिर 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस के ऊपर होगी. जहाँ तक बात होती है इंग्लिश टेस्ट की, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम हर एक को होती है, बिकॉज वो लोग पासपोर्ट मांगते हैं और अगर आप पासपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो वो आपको बुकिंग नहीं देते. आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं होम ऑफिस से कि सर्टिफाइड कॉपी भेज दें, लेकिन अगर वो नहीं भेज रहे तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है FLR एप्लीकेशन डालने की. वो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिनके 10 साल लीगली पूरे हो गए, बट किसी वजह से वो अपना इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे सकते, तो होम ऑफिस उनको 2 साल का वीज़ा देता है लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर. वो उस 2 साल के दौरान अपने
انگلش ٹیسٹ کر سکتے ہو, پھر وہ 10 ایئر پہ دوبارہ واپس ڈال سکتے ہیں اپلیکیشن. تو اگر آپ اپنے گراؤنڈز امینڈ کروا دیں اور FLR LR کے اوپر آ جائیں تو جیسے ہی وہ آپ کو ویزا ایشو کریں گے, ڈپینڈنگ آن آپ اپنا کیس جیتے ہیں, آف کورس ویری امپورٹنٹ, تو وہ آپ کو آپ کی آئیڈیاں واپس کر دیں گے اور پھر آپ اپنا انگلش ٹیسٹ دے کے واپس 10 ایئر کے اوپر اپلائی کر دیں. کیونکہ اگر آپ FLR LR اپلیکیشن ودرا کر کے ڈالتے ہیں تو رسک ہے کہ اگر کسی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کی تو آپ کے پاس اپیل رائٹ نہیں ہوگا, موسٹ لائکلی یو اینڈ اپ گوئنگ فار اے JR اپلیکیشن. ابھی کیونکہ آلریڈی اپیل رائٹ ہے, اپنے گراؤنڈز امینڈ کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کریں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اپیل ہے وہ آپ کی ہیومن رائٹس پہ یعنی, بیکاز اگر آپ کی جو اپیل ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے پھر ٹیکنیکلی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اپنے گراؤنڈس کو امینڈ کرانا. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ, کیونکہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کافیوں کی اپیلوں کی جب بات آتی ہے, کیونکہ ہوم آفس ٹائم بہت لگا رہا ہے ٹرائبیونل اپیلز دینے میں, تو کافیوں کی اپیلیں کافی پرانی ٹائم سے چل رہی ہیں, تو پرانی لیجسلیشن ان پہ اپلائی ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اپیل صرف ہیومن رائٹ پہ ہے تو اس پہ پھر آپ کو اسپیسیفک ایڈوائس لینی ہوگی. تو اس لیے پلیز یہ انفارمیشن کے لیے سب کچھ بتا رہا ہوں. اب یہ نہ ہو کل آپ لائرس کو اپنے فون کر کے شروع کر دیں, جی ہم نے تو رات کو سنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کون سی اپیل رجیم کے اندر آتے ہیں. اگین تھینک یو سو مچ فار دا شو. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ای میل آتی ہے, آپ اس پہ اپنا نام, ٹیلیفون نمبر دے دیں, اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ایز سون ایز پاسبل. اگین پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے شو کا, یہ انفارمیشن دینے کا ہے. آپ اس کو پلیز ایڈوائس نہ سمجھیں. آپ کل یہ نہ شروع ہو جائیں کہ جی بس ہمارا کیس تو اس طرح چلنا چاہیے. نو, آپ کا کیس اس صورت میں چلنا چاہیے جب لوگ آپ کے پراپر ڈاکومنٹیشن پڑھ لیں. جو فارمیٹ ہے شو کا وہ انفارمیشن دینا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آئے کہ کیس کس طرح چلتے ہیں آگے, لا کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ, ہیو اے سیف جرنی جو ڈرائیو کر رہے ہیں, اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.